چلیں جی، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم شروع کرتے ہیں سپارہ ہمارا 21واں اور سورہ روم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، اور کہاں مغلوب ہو گئے؟ فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، قریب ہی، وہ زمین قریب ہی ہے۔ وہم من بعد، اور بعد ان کے، غلبہم، غلوب ہونے کے، مغلوب ہونے کے، سیغلبون، جلد ہی وہ پھر غالب بھی آ جائیں گے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے یہ جو آیات ہے نا، یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آیات جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی پیش گوئی ہے، اور پیش گوئی بھی اس وقت ہے کہ جب اس پیش گوئی کو ماننے کا کوئی سبب ہی نہ ہو۔ یعنی انسان سوچیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حالات کچھ جا رہے ہیں اور بات کوئی کچھ بتا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس وقت بات بتائی، یہ آیتیں اس وقت اتاری جبکہ رومی جو ہے وہ بری طرح یعنی مغلوب ہو چکے تھے، ہار چکے تھے، یہاں تک کہ ان کا جو بادشاہ ہرکل تھا نا، وہ یہاں سے بھاگ کر قسطنطنیہ میں کتنے عرصے کے لیے وہ محصور ہو گیا، غائب ہو گیا، کیونکہ یہاں پر تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ جو پرشین امپائر تھی نا، پرشین امپائر یعنی ایران، جو ایرانی حکومت تھی وہ غالب آ چکی تھی، اور جو یہ والی ان کی روم امپائر تھی یعنی رومی حکومت، یہ مغلوب ہو چکی تھی، ظاہر ہے۔ اس لیے حالات ایسے چل رہے تھے کہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی رومی بھی غالب آئیں گے، کبھی ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے اس وقت یہ پیش گوئی کر دی۔ اب یہ پیش گوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایران کی اور یہ روم کی جو جنگ ہو رہی تھی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملے ہوئے کوئی 5 یا 6 سال ہو گئے تھے، اور قرآن اتر رہا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ زمانہ تھا اس وقت کہ جب بڑا جو مکہ کے حالات تھے وہ بڑے پیچیدہ تھے۔ اس وقت یہ جو مشرکین مکہ تھے اور بڑے بڑے جو سردار تھے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بہت تنگ کرتے تھے، اور مسلمانوں کی زندگی بھی مکہ میں بڑی تنگ تھی جس طرح ادھر رومیوں کی تھی۔ یہ حالات اللہ کی طرف سے نا 7 سال چل رہے تھے۔ مشرکین جو تھے جب رومی مغلوب ہو گئے نا، تو مکہ کے مشرکین بڑے خوش ہوئے، اور وہ مسلمانوں کو تانے دیتے تھے کہ اسی طرح ہم تمہیں مکہ سے ذلیل و رسوا کر کے نکالیں گے۔ اور وہ وہاں پر جو ہے ایران کے لیے، فارسیوں کے لیے کیوں خوش تھے؟ جو مشرکین تھے وہ اس لیے خوش تھے کہ عقیدے کے لحاظ سے وہ لوگ ایک تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ مجوسی تھے، جو فارسی لوگ تھے ایرانی، وہ مجوسی تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے، اور ادھر مشرکین جو تھے وہ بت پرست تھے۔ عقیدے کے لحاظ سے ایک جیسے ہو گئے نا۔ ہم بھی پوری دنیا میں جو مسلمان جہاں جہاں رہیں تو ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہی ہوں گی نا، جہاں بھی جو مسلمان ہوں گے۔ لیکن جو مسلمان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے تھوڑے لوگ تھے اس وقت، نہ نمازیں کھلا کے پڑھنے کی اجازت تھی، نہ اسلام کو پھیلانے کی، مسلمانوں کو نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، ظلم ہو رہے تھے، یہ وہ زمانہ تھا۔ وہ بڑے دکھی تھے کہ ہمارے جو عیسائی بھائی ہیں، رومی عیسائی تھے، اور وہ کیونکہ مسلمانوں سے عقیدہ ملتا تھا، اور وہ کس طرح کہ وہ اہل کتاب تھے، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قرآن اتر رہا تھا، اور وہ بھی اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے تھے، اور وحدہ لا شریک پر بھی ایمان رکھتے تھے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ تو اس لیے جو مکہ کے مسلمان تھے وہ ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے پریشانی ہوگی اس زمانے میں کہ ادھر رومی مارے جا رہے ہیں، ادھر ہماری زندگی بڑی پریشان ہے مکہ میں، اور جنگ ہو رہی ہے ادھر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھی پریشانی مسلمانوں کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آیتیں اتارنا شروع کر دی، اور آیت پہلے ہی کہہ دی غلبت الروم، کہ جو رومی ہیں وہ مغلوب ہو گئے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ نے کہا اس وقت یہ بات ہے کہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں، اور کہاں پر؟ فی ادنی الارض، تمہارے قریب ہی، یعنی عرب والوں کے نا یہ قریب ہی تھی، کوئی اتنی دور نہیں تھے یہ لوگ، عرب کے قریب۔ وہم من بعد غلبہم، لیکن وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد، یہ ہے پیشن گوئی، یہ اللہ نے پیش گوئی کر دی کہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد سیغلبون، بڑی جلدی وہ غالب آ جائیں گے۔ اب یہ اتنی بڑی پیش گوئی تھی، اور کس کی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آتی ہے وہ تو خوش ہو گئے کہ انشاءاللہ
اگلی آیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی، مدت بھی بتا دی. اگلی آیت میں اللہ نے کہا فی بدء سنین، چند سالوں میں. عربی میں نا جو بدء ہے نا، یہ سنین، یہ مدت 3 سے 9 سال تک کے لیے بولی جاتی ہے. 3 سے 9 سال، یا سمجھ لیں 10 سال کے اندر اندر اللہ نے مدت بتا دی ہے. سمجھنے والی یہ بات تھی کہ 10 سال. اب صحابیوں کی سمجھ میں نہیں آئی، ان قریب انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ میں آ گئی تھی. اسی آیات کو سن کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین کے ساتھ وہ شرط باندھ لی کہ بھئی رومی جو تم لوگ اتنی باتیں کرتے ہو نا، تو رومی غالب آئیں گے. انہوں نے کہا اچھا کتنی دیر میں؟ انہوں نے کہا میرے حبیب نے کہا ہے کہ ان قریب. تو انہوں نے کہا 5 سال. 5 سال شرط لگائی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اتنے درہم ہم تمہیں دیں گے اگر تم جیت گئے، رومی اگر غالب آ گئے. اور اتنے درہم، یا ایک جگہ روایت میں اونٹ بھی ہے، 100 اونٹوں کی بھی شرط ہے، 2 مختلف روایات ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ شرط لگا آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدیق تم نے 10 سال کیوں نہ کہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ 10 سال کیوں نہ کہے. انہوں نے یہ جو بدء سنین ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ 3 سے 9 سال، تم 10 سال کے اندر انہیں کہہ دو. وہ دوبارہ گئے اور انہوں نے ان سے مشرکین سے شرط باندھی. انہوں نے کہا مدت بھی بڑھاؤ، میں بڑھا رہا ہوں 10 سال کے اندر اندر، اور چاہے تم رقم بھی بڑھا لو. انہوں نے رقم بھی ڈبل کر لی، کیونکہ اس وقت کے حالات تھے کہ رومی اتنے مغلوب تھے کہ کبھی کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ قوم کبھی اٹھے گی. جب آپ چاروں طرف سے، اب ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ دبئی پہ چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اور ایران اور اس کی اب جنگ ہو رہی ہے دیکھیں اس وقت. تو دبئی کے جب حالات بہت ہی خراب ہو جائیں گے، ان کی وہ چیزیں رہیں گی نہیں، نہ ان کی جو ہے اکانومی ویسی رہے گی، نہ ان کی وہ چیزیں باقی رہیں گی، تو وہ اندر ہی اندر سے بڑا کمزور ہو جائے گا. اور یہ سب ملک آج کل ساتھ ساتھ ہیں، تو سب کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ اب یہ دوبارہ اتنی جلدی کھڑا ہو سکے. یہ ہمارے پاس یہ زندہ مثال اب ہے کہ اتنے جب حملے ہوں گے تو بندہ سوچتا ہی ہے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اب. لیکن وہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ دیکھیں جو سپر پاور ہے نا، جو ڈیوائن کنٹرول ہے نا، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے اور کسی کو نہیں. جتنی سپر پاور ہے اس دنیا میں، ان سب سے اوپر سپر پاور ہے، اور انہیں پتا ہے کہ یہ اب کیا کر رہے ہیں. اب اگر رومی مغلوب ہو گئے ہیں، وہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ مغلوب ہوں گے، اور مغلوب کیوں ہوئے ہوں گے؟ کچھ ان کی اپنی بھی غلطیاں ہوں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر چھوڑ دی ہے زندگی کہ بھئی اب تیرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس زندگی کو تم بہت اچھے طریقے سے گزار لو یا اس زندگی کو تم فضول میں گزارو. ہاتھ پکڑ کے نہیں اللہ نے چلانا، صرف اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کو اب پتا ہے کہ یہ بندہ کتنا جدوجہد کر رہا ہے، وہ اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہے، تو اللہ اس کی پیش گوئی دے دیتے ہیں، اس نے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ اس کو پتا، اللہ کو پتا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے ہونا کچھ نہیں. لیکن جو بندہ بہت کوشش کرتا ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ ابھی جو روم کا بادشاہ ہے وہ ایسی چالیں چلے گا، اور وہ اندر ہی اندر سوچ رہا ہے کہ میں نہیں چین سے بیٹھوں گا، میں ان کو مغلوب کروں گا اور اپنی سلطنت ساری اپنے شہر واپس لوں گا. کیونکہ اللہ نیتیں جانتا ہے، اور اللہ کہتا ہے میں نیتوں کے مطابق بندوں کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہوں کہ یہ کرے گا. تو وہی ہوا دیکھیں کہ چند ہی سالوں میں جب ابوبکر صدیق اب 10 سال کا کہے ہیں کہ 10 سال کے اندر اندر، پھر وہ دیکھا کہ چند ہی سالوں میں نا ہرکل نے جو روم کا بادشاہ تھا پاسا پلٹا، اور ایسی پھر چالیں چلی، ایسی اپنی فوجیں بنائی کہ کہتے ہیں یکے بعد دیگر اس نے حملے کیے اور اپنی سلطنتوں کو واپس لینا شروع بھی کر دیا. اور جب دیکھا کہ یہ جو ہے رومی اب غالب آ گئے ہیں، جو اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے کہا وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ، یہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد، اچھی طرح پست ہونے کے بعد جب ہار جائیں گے تو دوبارہ یہ غالب آ جائیں گے. اور وہی ہوا، وہ دوبارہ غالب آ گئے. اور کتنے سال میں؟ فی بدء سنین، 3 سے 9 سال تک. للہ الامر، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کر دی کہ جو حکم ہے نا وہ صرف اللہ کا ہے. من قبلو، پہلے بھی. اب پہلے کون سا؟ جو ہو گیا رومی غالب، مغلوب ہو گئے، وہ مغلوب ہو گئے، وہ اللہ کا حکم ہی تھا. ان کو اللہ نے بتانا تھا کہ بھائی ایسے رہو گے نا تو تم مغلوب ہو جاؤ گے، کچھ اور چیزیں کرو، کوشش کرو، جہاد کرو، اور پھر تم. تو اللہ نے کہا پہلے بھی جو وہ مغلوب ہوئے تھے اللہ کو پتہ ہے، وہ حکم اللہ کا تھا. وَمِن بَعْدُ، اور بعد میں بھی اب جو ہوگا اور رومی غالب آ جائیں گے، یہ بھی اللہ کا ہی حکم ہے. یہ بات یاد رکھ لو. تم جتنی سپر پاور ہو نا اس دنیا کی، ابھی بھی دیکھ لیں جو ہم پہ سب سے زیادہ سپر پاور ہے، وہ اب بیٹھے ہوئے وہاں پر اپنی کھیل کھیلتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ کر دو، اس ملک کے ساتھ یہ کر دو، وہاں پہ اتنے بم دھماکے کر دو، وہاں پہ اتنے کر دو. اللہ تبارک تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا. لیکن تم لوگ یاد رکھو، جو یاد رکھیں گے کہ سپر پاور اللہ کے پاس ہی ہے. جو تمہارے دھماکے ہونے دیتے ہیں وہ بھی اللہ کو پتہ ہے کہ یہ ہونے دینے ہیں، یہ سب اللہ جانتا ہے. تو اللہ نے کہا یاد رکھو کہ جو کچھ انہوں نے پہلے ہوا ہے ان کے ساتھ وہ بھی مجھے پتا تھا، جو بعد میں ہوگا وہ بھی پتا ہے. بات یہ ہے کہ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، یہ آیت کا جو آدھا حصہ ہے نا، یہ اس پہ آپ غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عربی کے اندر
कितने राज छुपे हुए हैं लफ्जों में कि अल्लाह तबारक तआला को पता था कि साथ साथ मेरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस जमाने में परेशान है। तो फिर अल्लाह ने कहा मोमिनों को भी उस दिन खुशी होगी। अब वो खुशी कैसे हुई? ये नहीं कि सिर्फ वो जीत गए तो इनको भी खुशी है, वो तो एक कुदरती बात है। जंगे बदर उस जमाने में हुई, साथ ही जंगे बदर उसी जमाने में हुई और बदरी जीत गए। अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें जितवा दिया और जीत दे दी, नसीब कर दी। तो अल्लाह ने कहा उस दिन ही मेरे ये मोमिन भी खुश हो जाएंगे। और देखा तो इधर बदर भी जंगे बदर हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साथी जीत गए, और उधर जो है वो रूम भी गालिब आ गए। अल्लाह तबारक तआला ने इतनी इन चीजों में देखे मसलियत रखी और फिर कह दिया बिनस्रिल्लाहि। ये सब क्या है? ये साथ अल्लाह की ये मदद, ये अल्लाह की मदद के साथ हुआ है। और यनसुरु, वो मदद करता है मैं यशाउ, जिसकी चाहता है। कभी कभी जब काफिर गालिब आ रहे होते हैं ना और वो बड़े डींगे मारते हैं और अपनी जदीद साइंस पे और अपनी चीजों पर, तो होता क्या है कि वो जो काफिर होते हैं ना उन पे भी अल्लाह तबारक तआला ने ना उनकी मदद की होती है। तुम गालिब आ जाओ। अब वो अल्लाह ने ही उनकी तरफ ना हाथ किया होता है और वो समझते हैं कि हम खुद कर रहे हैं। अल्लाह चाहता तो सारे मुशरिकीन को जो है वो हमेशा मगलूब ही रखे, लेकिन जब अल्लाह कभी मुशरिकीन को गालिब करता है ना तो इसमें भी ना अल्लाह तबारक तआला की बड़ी मसलियतें होती हैं कि उनको जो गालिब किया है ताकि मुसलमानों को नसीहत हो कि आइंदा हमने कैसे करना है, अपनी फौजें कैसे तैयार करनी है, अपने मुल्कों की पावर कैसे बनानी है। सिर्फ अपनी अयाशियों में नहीं लगे रहना और गुलामी में नहीं लगे रहना, हमने अपनी पावर कैसे बनानी है। ये अल्लाह तबारक तआला की मसलियतें होती हैं। अल्लाह तबारक तआला ने कहा देखो मदद अल्लाह की है और अल्लाह मदद ना जिसकी चाहता है करता है। ये मसलियत नहीं कोई जान सकता कि अल्लाह जिसकी मदद चाहता है क्यों चाहता है, ये कभी खुद गौर करो। बस इतनी बात सुन लो कि वह वल अजीजुल रहीम। देखिए जो अल्लाह ने इस जंग के फिक्रे के साथ जो जुमला जुड़ा है ना एंड पे, ये लफ्ज बाहुबल अजीजुल रहीम, तो ये आपके ज़हन में क्या आता है कि अल्लाह ने क्यों कह दिया ये सारी बात करके अपने आप को कि याद रखो रब ये है। यहां पर कह दिया कि अजीज यानी गालिब है, अल्लाह ही गालिब है, लेकिन क्या है वो साथ रहीम है। गालिब तो वो ऐसा है कि तुम्हें हिलने ना दे, कि जितनी मर्जी तुम लोग तरक्की कर जाओ तो, लेकिन जितने मर्जी तुम एटम बम बना लो, जितनी मर्जी तुम चालें चालो कि मुसलमान सारों को गुलाम बना के रखना है। अल्लाह तबारक तआला ने कहा याद रखो गालिब अल्लाह है, लेकिन वो रहीम है, वो रहम कर रहा है तुम पर। उसने मतलब कि तुम्हें फौरन नहीं पकड़ लेता। अब देखिए ना जो भी ज्यादती कर रहे हैं, हमें नहीं पता, अल्लाह को पता है कि जो ये ईरान ज्यादती कर रहा है या दुबई पे ज्यादती हो रही है या क्या हो रहा है, ये बीच की बातें जो है ना कई, ये हमें नहीं पता, ये अल्लाह को ही पता है। और अल्लाह जिनको हमले करने दे रहे हैं इसमें भी अल्लाह का राज है, और जिन पे हो रहे हैं इसमें भी अल्लाह का राज है। ये अल्लाह ही जानता है बेहतर। बहरहाल अल्लाह तबारक तआला से मैं आपको बताऊं दुआएं जरूर करनी चाहिए कि ए अल्लाह ताला जंग ना दिखाई, जंग वाले हालात ना दिखाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि जंग की कभी तमन्ना ये करेंगे अल्लाह, ऐसे कभी ना करो। जंग से पनाह मांगो, क्योंकि जंग खून बहा देती है, वो चाहे काफरों का हो चाहे, ये इसमें खून बहते हैं, इसमें तलवारें चलती हैं, दोनों तरफ के नुकसान होते हैं। जंग से पनाह मांगो। हाँ जब जंग हो जाए ना तो फिर पीछे ना हटो, फिर बुज़दिलों की तरफ भागो ना। फिर चाहिए कि उन औरतों को भी, बच्चों को भी, मर्दों को भी नमाजों में खड़े होकर, तहज्जुद में खड़े होकर उस मुसलमानों के लिए दुआ करें कि या अल्लाह उन्हें फतह नसीब फरमा। अब हम मुसलमानों की मदद फरमा अल्लाह। फिर पीछे ना हटो, फिर ये ना कहो कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये जंग हो रही है, बस दुआ करो अल्लाह से कि जो हक पर है ना अल्लाह उसकी मदद कर और हमें हक वालों के साथ उठाई। तो ये बहादुरियां हमें दुआओं में दिखानी चाहिए, और वो जो जंग शुरू करते हैं उन्हें फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन मसलिहतन अगर कंप्रोमाइज कुछ हो जाता है, बातचीत हो जाती है, तो फिर जंग का बेहतरीन तरीका यही है कि खत्म कर दो, इसको जारी ना रखो। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा देखो, एक तो अगली आयत में ना देखिए ये सारी आयतें ना रूम के साथ जा रही हैं, ये कुछ 6 आयतें हैं, या अगली जो आयत है ना वाद अल्लाह, अल्लाह का वादा है। और अल्लाह कौन है? ला युखलिफुल्लाहु, अल्लाह खिलाफ नहीं करता वादा हो अपने वादे का। अब ये किस पर अल्लाह तबारक तआला ने एक किस्म की लानतें मार दी हैं, ये सुपर पावर्स के ऊपर, कि तुम लोग जितनी सुपर पावर हो ना झूठ बोलते हो, झूठे वादे करते हो लोगों से। हम अपने आम सियासतदानों को देख लें, छोटे बड़ों को, कितने झूठ बोलते हैं हमसे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम बेचारों को याद भी नहीं रहता। और जितने गरीब गुरबा होते हैं वो देखते हैं कि भाई हमारे गांव के साथ तो ये होने लगा है, इन्हीं को वोट दो। वो बेचारे सीधे लोग, वो सारे वोट उनको दे देते हैं और वो कोई नहीं बाद में करते। अल्लाह ने कहा ये वादा जो है ना, ये हाँ बाहर चले जाते हैं। अल्लाह ने कहा ये वादा जो है ना, ये तुम जैसी सुपर पावर का नहीं है जो लोगों से वादे करते हैं और फिर मुकर जाते हैं, कोई वादा पूरा नहीं करते। अच्छा जो वादा पूरा नहीं करते वो बेचारे हम लोग जैसे उन्हें पकड़ भी नहीं सकते, वो वादा पूरा ना करे हम कुछ कर भी नहीं सकते। क्या कर लेंगे हम? जड़ से जुलूस निकालेंगे क्या हो जाएगा?
جو روٹی روز کمانے والا بندہ ہے نا, مزدوری, اس کی روز کی روٹی وہی ہے, وہ کبھی بھی نہیں جلوس میں جائے گا. وہ کہے گا بھائی آج کی میری روٹی کس نے پوری کرنی ہے, آج میرے بچوں کو کھانا کس نے کھلانا ہے. وہ کیوں, وہ انہیں کچھ بھی نہیں بیچارہ کہہ سکتا جو وعدے پورے نہیں کرتا. اللہ نے یہ تانا ساری دنیا کی سپر پاور کو دے دیا کہ یہ جو میری سپر پاور ہے نا اللہ کی, یہ وہ سپر پاور ہے کہ اللہ, حالانکہ اللہ کے آگے تمام عاجز ہیں, یہ پوری دنیا کی سپر پاور ساری اکٹھی ہو جائے نا تو مل کے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے تو کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا. ہاں اللہ سے دیکھیں ہم کوئی پوچھ نہیں, لیکن اللہ کہتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے, وہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو اس لیے اللہ کے وعدے پہ یقین کرو. اس لیے دیکھیں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بندہ جو وعدہ کرے اور پورا نہ کرے, جس کے پاس خیانت رکھواؤ, امانت رکھواؤ تو خیانت کرے, بات کرے تو جھوٹ بولے, تو وہ کون ہے؟ منافق ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ باتیں اگر کسی میں آئی نا وہ منافق ہے, اور جس کے اندر ہے وعدہ پورا کرنے کی تو وہ پھر اللہ کا ساتھی ہے, کیونکہ اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو جو بندہ بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں نہ کرتا تو وہ اللہ کا ساتھی ہے. پھر اللہ کی اس پہ رحمتیں ہیں. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ جب کسی پہ مہربان ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے نا میں رحیم ہوں, غالب تو ہوں میں, لیکن میں ساتھ رحیم ہوں, اور میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے. میں نے خود حاوی رکھی ہے. اللہ نے کہا میں نے خود اس کو زیادہ اہمیت دی ہے کہ میرا غضب نہ کسی پہ ہو. تو جب اللہ کسی پہ مہربان ہوتا ہے, کسی پہ رحم کرتا ہے نا, تو فرشتوں کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ اللہ نے نا فلاں بندے پہ رحم کر دیا, بس فلاں بن فلاں پہ نام لیتے ہیں. وہ فرشتے آ کے دوسرے فرشتوں کو بتاتے ہیں, وہ فرشتے اگلے آسمان کو, وہ اگلے آسمان کو, ساتوں آسمان کے فرشتے گونجنے لگ جاتی ہے اس بندے کا نام آسمانوں پہ کہ اس بندے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت شروع کر دی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, وہ جھوٹ نہیں بولتا, وہ خیانت نہیں کرتا, وہ لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرتا, وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے. وہ جو رب کہتا ہے نا, وہ کہتا ہے میں وہ کروں گا, مجھے لوگوں کا ڈر نہیں ہے بھائی, میں نے اللہ کے پاس جانا ہے. یہ اگلی بات وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے, لیکن اللہ کا وعدہ پتہ ایسا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ نہ جانتے نہیں. اب یہ اکثر لوگ اللہ کے وعدے کو کیوں نہیں جانتے؟ اس لیے کہ وہ اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ بھائی ظلم نہ کرو, ظلم کرنے والا بخشا نہیں جائے گا, تو وہ کہتے ہیں جب ہوگا دیکھا جائے گا. ہاں, تو وہ کہتے ہیں جب ہوگا نا دیکھا جائے گا. اچھا جب موت ہے, پتہ ہے موت آنی ہے, لیکن ظالم لوگ کہیں گے او بھائی کس کو سنا رہا ہے, جب موت آئے گی نا دیکھا جائے گا, وہ میں نپٹ لوں گا, تو چل. ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ اکثر لوگ نہیں جانتے, ورنہ ڈر جائیں کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہونا ہے, اللہ نے ایک دن موت کا مقرر کیا ہے, تمہیں آنی ہے, تم ڈرو, پھر میرے سامنے تم نے آنا ہے, تم ڈرو. لیکن تم پس پشت ڈالتے ہو بات کو, کہتے ہو جب ہوگی تب دیکھا جائے گا. تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 7 میں کہہ رہے ہیں کہ یعلمون ظاہراً, یہ پتہ لوگ کیسے ہیں جو اللہ کے وعدے کا خیال نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یعلمون, یہ لوگ تو بس جانتے ہیں کس چیز کو, ظاہراً, ظاہر چیزوں کو, اور من الحیات دنیا, دنیا کی زندگی کی یہ جو ظاہری چیزیں ہیں نا بس ان کو جانتے ہیں. بس اب دیکھیں نا دنیا کی, آپ کو نظر آ رہا ہے میں رشوت لوں گا 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے, بھائی مجھے نظر آ رہا ہے میری زندگی بدل جائے گی. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں موت کے بعد قبر میں سکون دوں گا, وہ نظر نہیں آ رہا, وہ نظر نہیں آ رہا. اللہ نے کہا اس دنیا میں یہ حرام چیزوں پہ صبر کر لو, رشوت نہ لو, میں تمہیں جنت دوں گا, وہ جنت نظر نہیں آ رہی. یہ نظر آ رہا ہے کہ بھائی یہ 2 قدم پہ پڑے ہیں, 10 لاکھ روپے لے لو اور اپنی زندگی بدلو. یہ تم کون سی باتیں کر رہے ہو کہ جب, اور کافر تو ایسے ایسے ہیں آپ کو بتاؤں, منکر, جو کہتے ہیں کہ کوئی جنت نہیں کوئی جہنم نہیں, یہ سب باتیں ہیں ان کی. بس جب تک ہم اس دنیا میں ہیں فائدہ اٹھا لو. بیوقوف ہیں جو فائدہ نہیں اٹھاتے دنیا کی زندگی سے. اللہ نے کہا یہ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں بس, غائب پہ ایمان لانا, غائب کی باتوں کو نہیں جانتے. جنت اللہ نہیں دکھائے گا, جہنم اللہ نہیں دکھائے گا, قبر اللہ نہیں دکھائے گا, موت کا وقت اللہ نہیں دکھائے گا, اس کی فیلنگ نہیں بتائے گا. ایک بندہ جو فیل کر گیا نا کہ مجھے موت آئی ہے, وہ دوسرے کو نہیں بتائے گا, اسے خود ہی فیل ہوگا. یہ غائب کی چیزیں ہیں, یہ ظاہری نہیں ہے. تم ظاہری دنیا میں مرتے ہو, اور ظاہری دنیا کیا ہے کہ اللہ نے کہا پھینک دی ہوئی ہے. یہ دنیا نا میں نے پھینک دی ہوئی ہے. ایک آپ لوگ ضائع چیزیں باہر پھینک دو تو آپ کیوں پھینکتے ہو؟ کیونکہ آپ کو نا ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے پاس جتنی فالتو چیزیں ہیں, ضائع چیزیں ہیں, آپ کہتے ہیں چھوڑو دفع کرو, ہمیں نہیں چاہیے. اللہ نے پوری دنیا یہ کائناتیں بنائی, اور کتنی کائناتیں بنائی ہیں ہمیں نہیں پتا, ساری پھینک دی. اللہ نے کہا مجھے نا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. بیوقوفی ہوں گے جو اس دنیا کو لیں گے. بس اس دنیا کی ظاہری چیزوں پہ نہ مرو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا، یہی تنگی کا زمانہ تھا، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ذرا کیسر و کسرا کہاں پہنچ گئے، ان کے سونے کے برتن، سونے کے گلاس، اور آپ دیکھیں ہمارے پاس ایک چٹائی کے اوپر چادر بچھانے، چٹائی نہیں ہے کہ چارپائی کے اوپر بچھا لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ چڑھ گیا اور وہ ریڈ بلڈ ہو گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے. میں کہا عمر تم یہ دنیا کی ظاہری چیزوں پہ مر رہے ہو. اگر تم جیسے لوگوں کا نا ایمان جانے کا ڈر نہ ہو اس رب کو، تو وہ یہ جو کیسر و کسرا کی تم بات کرتے ہو اور امیر لوگوں کی، وہ ان کی سیڑھیاں، ان کے دروازے، ان کی دیواریں سونے کی کر دیں کہ یہ لے لو تم. تو میں تو اس دنیا کے لیے بنا ہی نہیں، مجھے تو دنیا کی چیزیں چاہیے ہی نہیں. آپ دیکھیں نا جب دجال آئے گا یہی کچھ ہوگا نا کہ وہ ظاہری چیزیں، وہ جنت کو لیے پھرے گا اپنے ادھر دائیں طرف، جہنم کو لیے پھرے گا بائیں طرف، نہروں کو لیے پھرے گا، فصلوں کو لیے پھرے گا، بہاروں کو لیے پھرے گا، دنیا کی کامیابیوں کو لیے پھرے گا. اور وہ زمانہ وہ ہوگا کہ عورتیں تڑپ جائیں گی کہ میرے بچے کو کوئی ایک نوالا دے دے، مجھے پانی کا ایک سپ دے دو. اللہ اس دجال کے فتنے سے بچائے. وہ بہت بڑا امتحان ہوگا خاص طور پہ عورتوں کے اوپر، کیونکہ عورتیں اپنے بچوں کو مرتے ہوئے نہیں